میرا نام ڈاکٹر اظہر ہے. میں یورولوجسٹ ہوں اور ساتھ ساتھ میں مردانہ بانجھ پن اور مردانہ کمزوری اور میل ریلیٹڈ انفرٹیلیٹی کو ڈیل کرتا ہوں. آج ہم بات کریں گے سلڈینافل کی ڈسکوری کے مطابق. سلڈینافل 1998 میں ڈسکور ہوئی تھی. اس کی ڈسکوری کی ایک بہت انٹرسٹنگ سی کہانی ہے. ہوا یوں کہ فائزر کے لیب میں دوائی بنی، اور کس لیے بنی دوائی؟ بلڈ پریشر اور انجائنا کے لیے، جو دل کا درد ہوتا ہے اس کے لیے بنی. لوگوں میں تقسیم کی گئی جس طرح ایک سائنٹیفک ریسرچ کا طریقہ ہے. اس میں یہ ہوا کہ جن لوگوں کو مطلب اگر 1000 لوگوں پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم، تو ان میں سے 1000 کو یہ دوائی دی گئی. تو 1 مہینے بعد ان کو چیک کیا گیا کہ وہ دوائی واپس لے آئیں اور ان کے تاثرات ہم اس بارے میں جان سکیں. لیکن 1 مہینے بعد کوئی بھی بندہ، کوئی بھی دل کا مریض وہ دوائی واپس نہ کر سکا. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کی جو سیکشول لائف ہے وہ بہتر ہو گئی تھی. وہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے دوائی واپس کیوں نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پہ، ہمارے گردوں پہ یا ہمارے جو لیور ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن ہماری سیکشول ہیلتھ بہت بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دوائی واپس نہیں کرنا چاہتے. تو فائزر نے جو دوائی بلڈ پریشر اور پلمونری ہائپر ٹینشن اور انجائنا کے لیے بنائی تھی، وہ لوگ اس کے لیے استعمال کرنے لگے. مردانہ کمزوری ہو گئی یا انفرٹیلیٹی کے لیے استعمال کرنے لگے. تو یہ جو اس کی انٹرسٹنگ سی کہانی تھی. پھر یہ باقاعدہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس کو اپروو کر دیا یوز کے لیے. اس کے بعد پھر ٹڈالافل وغیرہ، اوینافل وغیرہ اور ورڈینافل، یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئیں. لیکن سب سے پہلے جو 1998 میں PDE5 انہیبیٹرز ایسے سٹارٹ ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلڈینافل آپ کے دل کو، گردوں کو یا جو لیور ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ جو مسکنسیپٹ ہے اس کو دور کرنا تھا اس ویڈیو میں، کہ سلڈینافل کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں سوائے سر درد کے یا معدے کی جلن کے، اور کچھ نہیں ہے. شکریہ.